نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے، اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بیڑیں تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے-تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعہ ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے لیے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔